بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈی اسٹوڈنٹ السلام علیکم. ویلکم ٹو لرن ود روف. آج ہم تیسرے یونٹ نیٹ ورکس کا آغاز کریں گے. اس یونٹ میں کمپیوٹر نیٹ ورکس اور ڈیٹا کمیونیکیشن کے بنیادی تصورات کا مطالعہ کریں گے. ہم کمپیوٹر نیٹ ورکس کے بنیادی اجزاء کے ساتھ نیٹ ورکس میں آلات کی جیوگرافیکل ارینجمنٹ کا مطالعہ کریں گے اور ساتھ ہی انٹرنیٹ پر استعمال ہونے والے کمیونیکیشن ماڈلز کا بھی تذکرہ کریں گے. اس یونٹ کو اسٹڈی کرنے کے بعد آپ نیٹ ورکس، بیسکس آف کمیونیکیشن، انڈرسٹینڈنگ نیٹ ورک ماڈل، بیسکس آف ڈیٹا کمیونیکیشن، پروٹوکول ان TCP/IP سوٹ، انڈرسٹینڈنگ دا نیڈ فار ایڈریسنگ، انڈرسٹینڈنگ HTTP ریکویسٹ اینڈ دیئر رسپانسز اینڈ راؤٹنگ کے بارے میں بنیادی تصورات سے واقف ہو جائیں گے. اور ٹوڈے ٹاپک از کمپیوٹر نیٹ ورک اینڈ نیڈ آف اے کمپیوٹر نیٹ ورک. آئیے پہلے کمپیوٹر نیٹ ورک کا جائزہ لیتے ہیں. ہم اپنی روزمرہ زندگی میں کمپیوٹر کو انٹرنیٹ چلانے کے لیے ای میل بھیجنے اور وصول کرنے، آن لائن گیمز کھیلنے، آن لائن ویڈیو دیکھنے، میوزک ڈاؤن لوڈ کرنے، آن لائن لیکچر سننے اور کتابیں وغیرہ پڑھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. ان تمام کاموں کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا کمپیوٹر نیٹ ورک کے ذریعے کسی دوسرے کمپیوٹر سے منسلک ہو، اور یہ ایک تار کے ذریعے یا تار کے بغیر بھی جڑا ہوا ہو سکتا ہے. ایک کمیونیکیشن میڈیم کنیکٹنگ ملٹیپل کمپیوٹر از آلسو کالڈ اے کمیونیکیشن چینل. یعنی کمیونیکیشن میڈیم جو بہت سارے کمپیوٹرز کو باہم جوڑتا ہے اس کو کمیونیکیشن چینل بھی کہتے ہیں. اب ہم کمپیوٹر نیٹ ورک کو ڈیفائن کر سکتے ہیں. A computer network is a group of computer systems and other computing hardware devices linked together through communication channels. کمپیوٹر نیٹ ورک دراصل کمپیوٹر سسٹم اور کچھ آلات کا ایک گروپ ہوتا ہے جو کہ کمیونیکیشن چینل کے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں. اس طرح کئی نیٹ ورک آپس میں مل کر ایک بہت بڑا نیٹ ورک بناتے ہیں جس کو نیٹ ورکس کا نیٹ ورک کہتے ہیں. The Internet is considered as the most well-known example of network of networks. Internet stands for International Networks. ہمیں کمپیوٹر نیٹ ورک کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ نیڈ آف اے کمپیوٹر نیٹ ورک. اے کمپیوٹر نیٹ ورک از اسٹیبلشڈ فار دا پرپز آف شیئرنگ ریسورسز. کمپیوٹر نیٹ ورک اس لیے قائم کیا جاتا ہے کہ ہم وسائل یعنی ریسورسز ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر سکیں. اب شیئرنگ ریسورسز بہت زیادہ ہو سکتے ہیں اور یہ چند ایک کی مثالیں دیکھ لیتے ہیں. فائل شیئرنگ. نیٹ ورکنگ کا سب سے زیادہ استعمال فائل شیئرنگ کے لیے ہوتا ہے. سب سے بڑا نیٹ ورک انٹرنیٹ ہے. کمپنیز، ادارے فائلیں انٹرنیٹ پر اپلوڈ کر دیتے ہیں جہاں سے ان کے کلائنٹس یعنی یوزر ان کو ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں. جیسے آپ لوگوں نے اگر اپنا رزلٹ دیکھنا ہو تو بورڈ کی ویب سائٹ سے رزلٹ دیکھ بھی سکتے ہیں اور رزلٹ کی فائل ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. اس طرح گاستہ یا اسکول سے آپ اپنا آن لائن داخلہ بھیجنے کے لیے اپنی تصاویر اور دیگر معلومات متعلقہ بورڈ کی ویب سائٹ کے ذریعے ان کو بھیج سکتے ہیں. مقصد یہ ہے کہ فائل شیئرنگ سے نیٹ ورکنگ کے کاموں میں مدد ملتی ہے. نیٹ ورک یوزر ٹو شیئر فائلز. For example, if you need a date sheet of your board examination, you can get the file through internet without visiting any BIS office. Similarly, for admission process, BIS requires your picture and other information. They can get all these files over a network uploaded by students or institutions. File sharing process is worldwide and useful for any person living in any country. دوسری ریسورس شیئرنگ کی این ایگزامپل ہارڈ ویئر شیئرنگ ہے. ہم پرنٹر، CD روم ڈرائیوز اور ہارڈ ڈسک بھی ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. اس کی بہترین مثال آپ بینکس یا آفسز یا کمپیوٹر لیبز میں دیکھ سکتے ہیں جہاں پر عام طور پر ایک پرنٹر اور اسکینر ہوتا ہے جو کہ نیٹ ورک شیئرنگ کے ذریعے سب اس کو استعمال کرتے ہیں. وی کین شیئر پرنٹر، اسکینر، CD روم ڈیوائسز اینڈ ہارڈ ڈسک. فار ایگزامپل ان بینکس، آفسز اور کمپیوٹر لیبز usually there are less number of printer and scanners. Using a network, these resources are shared to get a cost-efficient solution. Next example is application sharing. Application کو بھی نیٹ ورک پر شیئر کیا جا سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک اپلیکیشن کو ایک ہی وقت میں ایک سے زیادہ یوزر استعمال کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر بینکس میں مینیجر، کیشیئر اور ایک ATM کا صارف نیٹ ورک پر ایک کی اپلیکیشن استعمال کر رہے ہوتے ہیں. Applications can be shared over the network. It means that more than one user may use the same application. For example, in a bank, cashier, manager and ATM user use same application over the network. اس کے علاوہ اور بہت سی اپلیکیشن ہیں جن کے ذریعے لوگ ایک ہی وقت میں ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتے ہیں اور مختلف امور سارے انجام دے رہے ہوتے ہیں جیسے واٹس ایپ وغیرہ. Sharing a single internet connection. Using a network at home or office, we can share one internet connection with more than one users. یعنی گھروں میں یا آفسز میں ایک انٹرنیٹ کنیکشن کو مختلف لوگ استعمال کر رہے ہوتے ہیں. حتیٰ کہ ہم اپنے موبائل کا
انٹرنیٹ بھی دوسرے لوگوں کے ساتھ ہاٹ اسپاٹ کے ذریعے شیئر کر سکتے ہیں۔ یوزر کمیونیکیشن، نیٹ ورکس یہ بھی سہولت فراہم کرتے ہیں کہ ہم ای میل، نیوز گروپ اور ویڈیو کانفرنس کے ذریعے ایک دوسرے سے کمیونیکیشن کر سکیں۔ دیٹ از نیٹ ورکس allow us to communicate using email, news groups and video conferencing etc. So communication with many people sitting on different locations is possible due to a network. ویڈیو کانفرنس دراصل ایسی ٹیکنالوجی کا استعمال کرتی ہے جو مختلف جگہوں پر بیٹھے لوگوں کی تصویر اور آواز کو ایک ہی وقت میں منتقل کر سکے۔ ہم نیٹ ورک ریسورسز کی آخری مثال انکریزنگ اسٹوریج کیپیسٹی کے لیتے ہیں۔ اگر ہمارے کمپیوٹر میں ڈیٹا سٹور کرنے کی صلاحیت کم ہے تو ہم نیٹ ورک کے ذریعے دوسرے کمپیوٹر کی ہارڈ ویئر میں ڈیٹا سٹور کر سکتے ہیں۔ وہ کمپیوٹر جو ڈیٹا سٹور کرنے کی جگہ فراہم کرتا ہے سرور کہلاتا ہے، اور جو کمپیوٹر ڈیٹا محفوظ کر رہا ہے ورک اسٹیشن کہلاتا ہے۔ مختلف سروسز جیسا کہ ڈراپ باکس اور گوگل ڈرائیو کو ڈیٹا سٹور کرنے کے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ Storage capacity means the limit to store data in a computer. If we connect our computer to another computer having more storage, then we can also use the disk space of that computer. In this way, we can store and access file stored remotely. In this setup, a computer providing the storage is called the file server, and the computer accessing that space is called a workstation. Dear students, آج کلاس ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں۔ سرور کے بارے میں کل ہم تفصیل سے پڑھیں گے۔